آج کل کے دور کے اندر لو ایٹ فرسٹ سائٹ اس حوالے سے بڑی گفتگو ہوتی ہے، اور آج ہم جو گفتگو کرنے جا رہے ہیں لونگ اے بیوٹیفل ون وداؤٹ سینگ اے سنگل سائٹ، بغیر دیکھے، بغیر ان کے قرب کو محسوس کیے جس ہستی کی آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، جس عشق کی ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، وہ نبی محترم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ مسلمان چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں ہے، کسی بھی نسل سے ہے، کسی بھی رنگ سے ہے، وہ اپنے نبی کے لیے بغیر ان کو دیکھے، بغیر ان کی صحبت اختیار کیے، ان کے لیے اپنے مال، جان، اہل و عیال سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی۔ آج کے دور کے اندر سب سے زیادہ جو ضرورت ہے ہماری یوتھ کو، ہماری جو یہ نئی نسل آ رہی ہے، یہ سب سے زیادہ ضرورت کیا ہے کہ وہ اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو حقیقی معرفت ہے، صرف یہ نہیں کہ ہمیں عشق ہے اور یہ کہہ دینا یہ کافی نہیں ہے، ہمیں حقیقی معرفت ہونا بہت ضروری ہے۔ اور وہ کیوں ضروری ہے؟ اور یہ جو عشق کی باتیں ہیں یہ میں کیوں کر رہا ہوں؟ بغیر دیکھے ان کے اوپر سب کچھ قربان کیوں کرنے کے لیے ہم سب تیار ہیں؟ آخر ایسی کیا وجہ ہے؟ تو پہلے ہم عشق کے اندر رہ کے اس گفتگو کو کرتے ہیں۔ آئیے 1400 سال کم و بیش قبل چلتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آخری ایام ہیں، وصال ظاہری کا وقت آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے دعا کیا کر رہے ہیں؟ او اللہ، اے مالک، اے اللہ، جتنی بھی موت کی شدت ہے، موت کے وقت جو روح نکالنے کی جو شدت ہے، اے اللہ یہ ساری کی ساری تکلیف مجھے ہی دے دے، اور میری امت کے اوپر اس تکلیف کو، اس پین کو، اس کی شدت کو کم کر دے اے اللہ۔ یہ پیار نہیں ہے، یہ عشق نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ یقین مانیے کبھی کبھی دل کرتا ہے جب یہ حدیث سنتے ہیں کہ جس دن جنت میں جائیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھیں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ ظاہری حیات میں تھے ہمیں یاد کرتے تھے، ہم تو 1400 سال بعد آئے، ہم آپ کے زمانے کے بہت عرصے بعد آئے، لیکن آپ نے ہمیں تب بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھا، آپ نے ہمارے لیے تب بھی عشق بہائے۔ وہ عشق کی کیفیت کیا تھی یا رسول اللہ؟ آخر یہ وہی عشق ہے، یہ وہی آپ کے بہائے ہوئے آنسو ہیں ہمارے لیے کہ ہمارے دل کے اندر آج بھی جو کشش آپ کے لیے پیدا ہوتی ہے، کیا یہ انہی آنسوؤں کا صدقہ ہے؟ تو یقین مانیے کبھی کبھی یہ اندر کی روح کانپ جاتی ہے۔ آج ضرورت ہے اس عشق کی، آج ضرورت ہے اس عشق کی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان وہ ہستیاں ہیں، وہ مقدس ہستیاں ہیں کہ انہوں نے نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دور ان کو ملا، ان فضاؤں میں انہوں نے سانسیں لیں جو نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس کے اندر جا کے باہر آتی تھیں، ان فضاؤں کے اندر انہوں نے سانسیں لیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے ان فضاؤں کے اندر، ان راستوں کے اندر، ان صحبتوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری، جو آج تک لوگ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پڑھ کے ان باتوں کے اوپر، ان گفتگوؤں کے اوپر اپنی پوری زندگی گزارنے کے لیے اور اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سب سے زیادہ عظیم ہستیاں ہیں وہ، بہت خوش نصیب ہستیاں ہیں وہ۔ اور یقین مانیے آج کے دور میں جب ہم بیٹھ کے یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہم نے ابھی تک زیارت بھی نہیں کی، اور ان کے عشق کے اندر ہم وہ کیفیت، اور یقین مانیے اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، یہ صرف میری اپنی ذاتی کیفیت نہیں ہے، میں یہ خدا کی قسم کھا کے، یہ میرے جو سننے والے بھی ہوں گے وہ بھی اس بات سے متفق ہوں گے کہ ہمارے جو دل ہیں، ہماری جو روح ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو محسوس کر سکتی ہے۔ ہمارے دل کے اندر جو ایمان کا دیا چل رہا ہے، اور اس ایمان کے دیے کی وجہ سے جو ایک کیفیت نعت کی صورت میں ہو، بیان کی صورت میں ہو، مدینہ حاضری کی صورت میں ہو، مدینہ کی یاد کی صورت میں ہو، کسی بھی کیفیت کے طور پہ وہ ہمارے اوپر ایک ایسا لمحہ زندگی میں ضرور آتا ہے کہ ہم اپنے دل کے اندر، اپنی روح کے ایک ایک حصے کے اندر نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو محسوس کر سکتے ہیں۔ اور یہی حال ہم نے تو بھی دیکھا نہیں ہے نا، صحابہ سے پوچھیں، ایک انصاری صحابی
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، دیکھیے دور ہے، ان فضاؤں میں رہ رہے ہیں، ان کی زیارت بھی روزانہ کر رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کی یہاں پہ زیارت کرتے ہیں، جب میں گھر چلا جاتا ہوں تو گھر جا کے میرا دل جو ہے، میری جو یاد ہے، اس میں ہر وقت آپ کی یاد تر و تازہ رہتی ہے، اور میں جب تک آپ کی زیارت نہ کر لوں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میری جان نکل جائے گی، تو میں فوراً سے آپ کی آگے دوبارہ زیارت کر لیتا ہوں۔ ابھی یہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کہ زاروں کے تار رونا شروع ہو جاتے ہیں، اس قدر روتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود اپنے پیارے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ اے انصاری صحابی، کیا وجہ ہوئی کہ تمہیں یہ میری جو عشق کی باتیں کر رہی ہیں اس قدر تم غمزدہ کیوں ہو گئے ہو؟ تو وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں یہ سوچتا ہوں، اس سوچ کے اوپر جس کے اوپر ہماری گفتگو ہوئی ہے، لو ایٹ فرسٹ سائٹ، ہم لوگ گفتگو کر رہے ہیں، ہم نے تو ایک سنگل سائٹ بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نہیں دیکھی، لیکن جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ بار بار دیکھ رہے ہیں، اور یہاں پر عشق دونوں طرف ہے۔ تو اب یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا وجہ ہوئی، تم رو کیوں پڑے ہو؟ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، مجھے یہ خیال آتا ہے کہ جب جنت میں ہم جائیں گے تو میری تو یہ خواہش ہے کہ جنت کے اندر جہاں پہ حیات ہی رہنی ہے، جہاں موت آنی ہی نہیں ہے، وہاں پہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ دائمی آپ کا ساتھ ملے، لیکن آپ تو انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ اونچے درجے پہ ہوں گے اور میں تو نچلے درجے میں ہوں گا، ظاہر ہے آپ کا رتبہ زیادہ ہے اور میرا رتبہ آپ سے کم ہے، تو میں تو نچلے درجے میں ہوں گا، میری آپ سے ملاقات کیسے ہوگی؟ مجھے یہ تکلیف، مجھے یہ بات جب میں سوچتا ہوں تو میرے دل کے اندر ایک تکلیف، ایک درد اٹھتا ہے اور میری ایک کیفیت بن جاتی ہے جس سے میں رو پڑتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ گفتگو سن کے تو آپ نے آگے سے کچھ ارشاد نہیں فرمایا، آپ نے خاموشی اختیار کی۔ تو جبرائیل امین علیہ السلام قرآن پاک کی آیت لے کے حاضر ہوئے۔ اب وہ کیا آیت ہے آپ بھی سماعت فرمائیے، یہ قیامت تک کے آنے والے جتنے بھی عاشقان ہیں یہ ان کے لیے ہے، یہ صرف عشق کی شمع ہمارے اندر روشن ہونی چاہیے، تو ہمیں دائمی ساتھ ملنے کی اب بشارت ملنے جا رہی ہے۔ ہم اس آیت کو تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا ذلک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما۔ اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ اور جو کوئی اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے تو یہی لوگ روز قیامت ان ہستیوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے خاص انعام فرمایا، جو کہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں، اور یہ بہت اچھے ساتھی ہیں۔ یہ اللہ کا خاص فضل ہے، یہ اللہ کے خاص فضل کی طرف سے ہے، اور اللہ جاننے والا کافی ہے۔ یہ عاشقوں کے لیے اللہ کی طرف سے گفٹ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابی کو جواب نہیں دیا، جبرائیل آ گئے بزبان رب، یہ عاشقوں کے لیے جواب آیا کہ تم اللہ اور رسول کی اطاعت میں لگے رہو، تمہارا بس یہی کام ہے۔ تو جنت میں جو دائمی ساتھ تمہیں دینا ہے وہ رب کی طرف سے تمہیں خاص عطا ہے، خاص تحفہ ہے۔ تم شہداء، صدیقین، صالحین اور انبیاء کے ساتھ دائمی طور پہ رہو گے۔ لیٹس امیجن سٹنگ وتھ یور اسپاؤس ان جنہ، اور آج کا پلان ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ آج کیا کیا جائے، اور آپ کی نیک سیرت، نیک بخت خاتون یا نیک سیرت مرد جو ہے وہ آپ کو یہ مشورہ دے کہ کیوں نہ آج نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے جایا جائے۔